وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین، صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الفجر کی ہماری ترکیب چل رہی ہے۔ کلا کے بارے میں ہم نے پچھلی کلاسوں میں بتایا ہوا ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں حرف ردع یا حرف زجر۔ اس کے بارے میں ہے حرف اضراب۔ کلا کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈینائی کرتا ہے پچھلی بات کو، رد کر دیتا ہے پچھلی بات کو، ہرگز نہیں، کوئی بھی بات ہوگی اس کو نلیفائی کرتا ہے۔ اضراب جو ہے یہ اس کے آلٹرنیٹ پیش کرتا ہے، اس کا ایک اور موقف پیش کرتا ہے پچھلی بات کا۔ بلکہ زید محنتی نہیں بلکہ سست ہے، زید اچھا ہے بلکہ بہت اچھا ہے، یعنی کہ تھوڑا سا اس میں ایک ڈیویشن، ایک ڈیفرنٹ رائے اس میں لے کے آتا ہے۔ یہ لا جو ہے یہ نفی کا ہے۔ اس سے پیچھے ہماری جو چل رہی تھی نا صورتحال، وہ یہ تھی کہ جب انسان کو فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، اور پھر کہا وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي۔ اب اس سچویشن والے انسان کے لیے کے حوالے سے کلا ہرگز نہیں، بل لا تکرمون الیتیم۔ اب یہ ایک اس میں اس کی ایک آپ یہ سمجھے کہ ایک وجہ بتائی گئی کہ تمہارا یہ تذبذب کی کیفیت دونوں طرف کیوں ہوتی ہے۔ یعنی بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے اندر نرمی نہیں ہے، تمہارے اندر کشادگی نہیں ہے۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو تم جب ملے گا تو اتراؤ گے، نہیں ملے گا تو پچھتاؤ گے۔ تو ایک طرح سے اس کیفیت کو بہتر کرنے کا ایک ریمیڈی کیا ہے، یہ بتائی گئی کہ تم یہ کرو، تبھی بل کا استعمال آیا۔ دو اس میں بتائے گئے ہیں، بلکہ تم کیا کرتے ہو، لا تکرمون الیتیم، نمبر 1، نمبر 2 ولا تحاضون علی طعام المسکین، یہ تو دو لا کے ساتھ آ گئے، وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا۔
یہ تم 4 حرکتیں کرتے ہو تو تمہاری صورتحال وہ ہو جاتی ہے. یہ 4 حرکتیں ان سے اگر تم سبق حاصل کرو گے تو وہ صورتحال بہتر ہونے کا امکان ہے. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ. ایک مفعول ہے جس کو مفعول بہی بھی کہتے ہیں، وہ مفعول ہوتا ہے جس پر کام ہوا ہو. ایک مفعول فیہ ہوتا ہے، وہ منصوب اسم جو کسی کام کے ہونے کی جگہ یا وقت کو بتائے. ایک مفعول مطلق ہوتا ہے، وہ منصوب اسم جو کسی کام کی شدت کو، اس کی کیفیت کو بتائے، اس کی انٹینسٹی ظاہر کرے. ضربتہ ضربا، میں نے اسے مارا ٹھیک ٹھاک مارنا. وہ اسی فعل سے اس کا مصدر استعمال ہوتا ہے مفعول مطلق کے لیے. اچھا، یہ سارے کے سارے بل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، بلکہ تم ایسا کرتے ہو. اچھا، کلا بل لا تکرمون الیتیم، ہرگز نہیں. بل لا تکرمون، تکریمون، کاف را اور میم یہ ہم کل بھی شاید پڑھ چکے ہیں. باب افعال سے اکرم یکرمو، عزت دینا، آنر کرنا. لا تکرمون الیتیم، تم یتیموں کی عزت نہیں کرتے. یتیم کسے کہتے ہیں؟ اس کا مادہ ہے یا، تا اور میم. یتیم وہ بچہ، وہ نابالغ جس کا والد نہ ہو، اسے یتیم کہا جاتا ہے. اگر وہ بالغ ہو جائے، بڑا ہو جائے، پھر اسے یتیم نہیں کہا جائے گا. وَلَا تَحَاضُونَ، تحاضون، حا ضاد اور ضاد. باب نصرہ، آمادہ کرنا، اکسانا، موٹیویٹ کرنا جس کو آپ کہتے ہیں. یہاں پر آیا ہے باب تفاعل سے. باب تفاعل میں مشارکت کا مفہوم ہے. وَلَا تَحَاضُونَ، اور تم ایک دوسرے کو آمادہ نہیں کرتے، موٹیویٹ نہیں کرتے. عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، مسکین کے کھلانے پر، کے کھانے پر. اصل تو ترکیب یہ بنے گی طعام المسکین، مسکین کا کھانا. علا کی وجہ سے یہ طعامی ہو گیا، مسکین کے کھانے پر، یعنی کہ مسکین کو کھانا کھلانے پر. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ، تأکلون، حمزہ کاف اور لام، اکل یأکلو باب نصرہ سے آتا ہے کھانا. تأکلون جمع مذکر حاضر فعل ماضی معروف. پیچھے جو ہم نے پڑھا تکریمون جمع مذکر حاضر فعل مضارع معروف. تحاضون جمع مذکر حاضر فعل مضارع معروف. تأکلون جمع مذکر حاضر فعل مضارع معروف. اکل یأکلو. التراث، تراث کا مادہ ہے واو، را اور سا. تعلیلات میں یہ کس کیٹیگری میں آئے گا؟ مثال.
اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ مثال پڑھ رہے تھے تعلیلات میں تو واو تا میں بدلا ہے کئی جگہوں پہ، افتعال میں جا کے، اتحدہ، اتقا. تو یہ مثال کے ساتھ یہ ایشو ہے کہ بعض اوقات وہ ایسے استعمال ہوتا ہے. وارثہ، واو را اور سا جو مادہ ہے، واریثہ یرث، باب سمع سے آتا ہے، واریثہ یرث، وارث ہونا. اور واو کو عرب جو ہے کبھی کبھی تا سے بدل دیتے ہیں، یہ عرب ڈائلیکٹ ہے ان کا، یہ اس کا قاعدہ قانون ابھی ہم یہاں آپ کو نہیں بتا رہے. اسی سے باب فعال سے بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے، اورثہ، وارث بنانا. وارثہ کے معنی ہے وارث ہونا، اور اورثہ وارث بنانا. تراث کہتے ہیں وراثت کو، میراث کو. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ، اور تم کھاتے ہو میراث کو. اکلن، یہ اکل یأکلو کا مصدر ہے. لما، یہ لام میم اور میم مادہ ہے اس کا. باب نصرہ سے اس کے معنی ہے جمع کرنا، سمیٹنا. لما یلم لمن، تم کھاتے ہو میراث کو سمیٹ کھانا. سمیٹ کھانا یعنی کہ سمیٹ کے کھایا، کیونکہ موصوف صفت ہے تو اس لیے ہم گویا ہم تم ہڑپ کر جاتے ہو. اب ہڑپ کرنا بڑا سمیٹ کھانے کا ایک متبادل لفظ. وَتُحِبُّونَ، اور تم محبت کرتے ہو. یہ ہا با اور با مادہ ہے، باب افعال سے آیا ہے. احب یحب، پسند کرنا، محبت کرنا. وَتُحِبُّونَ، اور تم محبت کرتے ہو، پسند کرتے ہو مال کو. حباً جمع، اب یہاں پر حب یحب سے آیا ہے، اس کا مصدر حباً. جمع، جین میم اور میم. جمع یا جمو کے معنی ہے زیادہ ہونا، اور تم محبت کرتے ہو مال سے کثرت ساتھ محبت، زیادہ محبت. یہ وجوہات ہیں جس بنیاد پر تم کیا کرتے ہو، کیونکہ کلا اور بل نے بتایا کہ یہ کچھ معاملہ پیچھے سے اس کی وجوہات جو ہے وہ ایسی سچویشن کی وجوہات یہ بیان. کلا اذا دکت الارض دکن دکا، اذا سے معنی ماضی سے نکل جاتے ہیں، اور چونکہ قیامت کا ذکر ہو رہا ہے تو یہ مستقبل میں. فعل مجہول ہے. مؤکد اور تاکید، عرض جو ہے وہ نائب الفاعل، کیونکہ فعل مجہول ہے تو عرض جو ہے وہ نائب الفاعل.
معطوف. یہ حال صرف الملک کا ہے. جاء کے معنی ہوتے ہیں آنا. یہ نظر آتا ہے بظاہر یہ فعل لازم ہے, فعل لازم ہے, لیکن جب جاء پلس با آ جائے, جاء خالی کے معنی کیا بتایا میں نے آپ کو؟ آنا. لیکن اس کے بعد با کی پریپوزیشن آ جائے, لانا, جب یہ ہو گیا تو یہ متعدی ہو گیا. جاء یجاؤ, جیء یجاؤ. تو جیء اصل میں ایسا یہ ہے, اصل اس کو پڑھیں گے جیء, لیکن رسم قرآنی بالکل ایسے ہی ہے, ہونا ایسے چاہیے تھا. ہونا جی لیکن قرآن مصحف عثمانی میں ایسا لکھا ہے تو ایسا ہی ہے. یہ قرآن کی اپنی املا ہے, اپنی رسم ہے. یومئذ, اب دیکھیں یہاں با کا کوئی معنی نہیں ہے. جاء بالقلم, وہ قلم لایا. حالانکہ اب اس میں بالقلم مفعول ہے, کس کو لایا؟ وہ قلم کو. لیکن با لگ گیا تو ترکیب کے اندر, کیونکہ مفعول نصب میں ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب جار مجرور اس کو آپ متعلق فعل کہیں گے, لیکن یہ محلن کیا ہے؟ اصل میں یہ مفعول ہے, اور مفعول بھی یہاں پہ نہیں ہوگا چونکہ فعل مجہول استعمال ہوا ہے, تو یہ کیا ہوا؟ محلن. یہ سب شرط ہے. 3 باتیں جب ہوں گی تو اس کے بعد کیا ہوگا وہ آگے ہم پڑھتے ہیں. کلا ہرگز نہیں, اذا جب, دکت الارض, دکت دال کاف اور کاف, باب نصرہ دکا یا دکو, اس سے مجہول بنے گا دکا یدکو. تو دکا, دکا, دکو, دکت. واحد مؤنث غائب فعل بازی مجہول. یہ واحد مؤنث اس لیے آیا ہے کہ اس کا نائب الفاعل ہے ارض. ارض جو ہے وہ مؤنث سماعی ہے, اس لیے فعل واحد مؤنث آیا ہے. دکا یا دکو کے معنی ہے کوٹ کوٹ کر ہموار کر دینا. ہرگز نہیں جب زمین کوٹ کوٹ کر ہموار کر دی جائے گی. وَجَاءَ رَبُّكَ, اور آئے گا تیرا رب. وَالْمَلَكُ, اور فرشتے. صَفًّا صَفًّا, صف در صف. اب یہاں پر تمام لوگوں کا اجماع اس بات پہ کہ یہ صف در صف اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے, بلکہ
ملک فرشتوں کے. وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، اب یہاں آئے گی نہیں، لائی جائے گی جہنم اس روز. تو جب یہ تین کام ہو جائیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ جو اب آگے جو ہے اس کا اس اذا کیا جواب ہے. یومئذ یتذکر الانسان وانیٰ لہ الذکریٰ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. ایک اس میں استفہام ہے ما. ہم کہتے ہیں مسمو کا، تمہارا نام کیا ہے؟ اس کی ترکیب جواب آپ دیتے ہیں اسمی حامد. یہ سمپل جملہ ہے، یہ ہو گیا مبتدا اور یہ خبر. ٹھیک ہے، جملہ اسمیہ. اب یہاں پر ماں کی جگہ کس نے لی ہے؟ حامد نے. تو ایک رائے یہ ہے کہ یہ ماں جو کہ اصل میں جواب بنے گا، جو اصل میں خبر ہے، وہ مقدم. سوال میں یہی ہوتا ہے نا کہ سوال جب ہوتا ہے تو انگلش میں کیا ہوتا ہے؟ از، ایم اور آر پہلے آ جاتا ہے تاکہ کوئی سوال کی کوئی شکل تو بنے. تو سوال میں یہ رائے اپنی جگہ ہوتی ہے کہ ہم اس کو مبتدا بھی کر سکتے ہیں اور یہ خبر بھی ہو سکتی ہے، لیکن پھر وہ سوال ہوا اور سمپل جملے میں کیا فرق ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے کہتے ہیں یہ خبر مقدم ہے، یہ مبتدا مؤخر ہے، کیونکہ اس کے جواب میں وہ چیز کلیئر ہو گئی. یومئذ یتذکر الانسان، اس روز، یتذکر، زال کاف اور را مادہ ہے، یہاں پر باب تفاعل سے آیا ہے، تذکر یتذکر. اور باب تفاعل کا خاصہ کیا ہے؟ کسی کام کو اہتمام سے کرنا، بلکہ کسی کام کو دقت کے ساتھ، کوشش کے ساتھ کرنا، اہتمام کی بجائے کوشش، ایفرٹ کے ساتھ. یتذکر الانسان، اس دن یاد کرے گا. اب یہ یاد کرنے کا جو لفظ ہے نا، اس انٹینسٹی کے ساتھ آپ سمجھ جائیں، اس دن یاد کرے گا انسان. وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، اور کہاں ہے اس کے لیے یاد دہانی؟ یعنی کہ اب یاد دہانی کا کیا فائدہ؟ انا کہاں سے، کیوں، کیسے؟ یاد دہانی اب کیسے ہے اس کے لیے، اب کہاں سے؟ یعنی کہ اس کے اس یاد کرنے کے حوالے سے یہ ایک سمجھے ایک ٹونٹ کیا گیا ہے، ایک تنقید کی گئی ہے. کہاں سے یاد دہانی؟ یقول یا لیتنی قدمت لی. تو وہ دو کام کرے گا، ایک تو وہ یاد کرے گا اور دوسرا وہ کیا کہے گا؟
کاش قدمت لحیاتی، یقول فعل پلس ہوا، یا جو ہے یہ حرف ندا ہے، لیتا حرف مشبہ بالفعل میں سے ایک ہے، انا، انا، کانا، لاکنہ، لیتا اور لعلہ، یہ 6 ہیں حروف مشبہ بالفعل. ان میں کوئی معنوی ربط نہیں ہے، ان کا ایک ایکشن ہوتا ہے کہ یہ اپنے اسم یعنی مبتدا کو نصب دیتے ہیں اور خبر کو رفع دیتے ہیں. تو لیتا جو ہے یہ ہو گیا حرف مشبہ بالفعل. نی یہ اس کا اسم ہے جس کو ہم بریکٹ میں لکھ دیتے ہیں تاکہ یاد جانی رہے کہ خالی اسم نہیں ہے، مبتدا ہے. اس کا فاعل انا، فعل ماضی ہے. یقولو آیا نا، تو اس کا مفعول نہیں ہوتا، مقولہ ہوتا ہے. حیاتی کو فردر بھی توڑ لیتے ہیں. حیات مضاف ہے یا مضاف الیہ، یہ مل کر اضافی بن رہے ہیں اور پھر مجرور. وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَى، یہاں ذکرہ اس کا مادہ بھی زال کاف را ہے، اور ذکرہ کہتے ہیں یاد دہانی کو، نصیحت کو. یقول یا لیتنی، وہ کہے گا اے کاش میں، قدمت، قدم قاف دال اور میم مادہ ہے، یہاں پہ ہے باب تفعیل سے، قدم یقدم تقدیما، آگے کرنا، آگے بھیجنا، پرائرٹی دینا. وہ کہے گا اے کاش میں نے قدمت آگے بھیجا ہوتا لحیاتی اپنی زندگی کے لیے، یعنی اخروی زندگی کے لیے. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ. اس جملے کی جو اصل کنسٹرکشن بنتی ہے، تھوڑا سا اس میں تقدیم و تاخیر ہوئی ہے. اس جملے کی جو اصل کنسٹرکشن بنتی ہے وہ ہے فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ أَحَدٌ عَذَابَهُ. ترتیب یہ بنتی ہے.
اس کے بارے میں ان دو ضمیروں کے بارے میں نوٹ کر لیں کہ یہ جب یہ ہم نوٹ کرتے تو اب ہمیں سمجھ آئے گا اس کا ترجمہ. فَيَوْمَئِذٍ تو اس دن لا يعذب نہیں عذاب دے گا احد کوئی عذابہ اس جیسا عذاب اس کے عذاب جیسا یعنی کہ اس کے عذاب جیسا عذاب اس دن کوئی نہیں دے سکتا. ولا یوثق یوثق کا مادہ ہے واو سا اور قاف باب افعال سے یہاں استعمال ہوا ہے اوثق یوثق اس کے معنی ہے جکڑنا مضبوطی سے پکڑ لینا. اسی سے ایک اسم استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں وثاق وثاقن رسی کو کہتے ہیں جو مجرموں کو باندھنے کے لیے استعمال کی جائے قیدی کو باندھنے کے لیے. ولا یوثق اور نہیں جکڑے گا احد کوئی وثاقہ اس کی جکڑ جیسا اس کے عذاب کا عذاب کوئی نہیں دے سکے گا اس کی پکڑ کوئی نہیں کر سکے گا. یہ ہو کی ضمیر جو ہے وہ رب کی طرف جا رہی ہے جو پہلے مذکور ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ندا اور منادا فعل امر ہے ارجعی. یہ انتی کیوں آیا ہے مؤنث کیوں آیا ہے نفس مؤنث سماعی. مضاف کا مضاف ہے بلکہ کی مضاف الیہ مضاف اور مضاف الیہ مل کے اضافی اور مجرور جار اور مجرور متعلق فعل. جملہ فعلیہ انشائیہ کسی جملے میں جب حکم کا معاملہ ہو تو اس کو انشائیہ کہتے ہیں. حکم یا روکنا
یا ایتھا النفس المطمئنہ. اب یہاں ایک مطمئن لفظ آیا ہے، اس کا مادہ ہے طا میم حمزہ اور نون. ابھی تک آپ نے جتنے پڑھے تھے وہ 3 حرف والے تھے، یہ رباعی ہے. رباعی کے ابواب جو ہیں وہ مختلف ہیں. یہ باب افعلال سے ہے، افعلال، افعلل، یفعلل، افعلال، اطمأن یطمئن، اطمینان. اطمأن یطمئن، اس سے اسم الفاعل بنے گا مطمئن. مطمئن کس کو کہتے ہیں؟ پرسکون ایک لفظ ہے، یعنی کہ ذہن کا کسی پریشانی یا خلجان سے پاک ہونا. تو ہم مطمئن ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن جان. ارجعی، رجع یرجع، را جیم عین مادہ ہے، لوٹ آ یا لوٹ جا. ارجعی، تو لوٹ آ، الی ربکی، اپنے رب کی طرف. راضیتاً، اس کا مادہ ہے را، ضاد اور واو. اور ایک رائے اس کی یہ کہ را، ضاد اور یا یہ ناقص ہے، تو راضیتاً مؤنث آیا فاعلتاً کے وزن پر. راضیتاً، رضامند، راضی. مرضیہ، یہ آپ نے ناقص میں پڑھا ہوگا کہ ناقص میں اسم المفعول مفعول کے بجائے مفعول یا مفعی کے وزن پہ آتا ہے، جیسے مدعو یا مرمی. یہ ناقص کا ایک اصول ہے کہ اس کا اسم المفعول اگر ناقص واوی ہے تو مفعول کے وزن پہ آئے گا، اور ناقص یائی ہے تو مفعی کے وزن پہ آئے گا. تو مرضی، تو راضی اور جس سے وہ راضی. تو لوٹ جا اپنے رب کی طرف راضی. اور اب مرضی کا مطلب جو ہم ترجمہ کر سکتے اصل میں تو ہے جس سے راضی ہوا جائے. تو لوٹ جا اپنے رب کی طرف راضی اور جس سے راضی ہوا جائے اس حالت میں. اب مرضی کا ترجمہ اردو میں ہم کوئی ایک نہیں کر سکتے، کوئی معنی ہے مرضی جس سے راضی ہوا جائے، یعنی تو اللہ سے راضی، اللہ تجھ سے راضی، بالفاظ دیگر. فادخلی، پس تو داخل ہو جا، فی عبادی، میرے بندوں میں. اچھا اب دیکھیے داخلہ کے بارے میں آپ کو بتاؤں میں ایک بات اس سے پہلے کہ ختم کریں. داخلہ، یہ دونوں استعمال، داخلہ اصل میں فعل لازم ہے. داخلہ فی المسجد، یہ بالکل صحیح عربی ہے، قاعدے قانون کے مطابق ہے. وہ داخل ہوا مسجد میں. دخل المسجد، یہ بھی استعمال ہو، دخلہ کا ڈائریکٹ مفعول بھی لایا جاتا ہے، وہ داخل ہوا مسجد میں. اچھا اب یہاں پہ دونوں استعمال ہوئے ہیں. ادخلی فی عبادی وادخلی جنت. اور تو داخل ہو جا، پہلا ہو گیا پس تو داخل ہو جا میرے بندوں میں، اور تو داخل ہو جا میری جنت میں. تو یہاں دخلہ کے دونوں استعمالات اتنے قریب قریب آئے ہیں، دخلہ فی کے ساتھ بھی اور ڈائریکٹ مفعول بھی آیا ہے. دخل حامد المسجد، دخل حامد فی المسجد، ہم داخل تو حامد ہی ہوا ہے نا. تو یہ دو اسلوب ہیں بات کرنے کے. فادخلی فی عبادی وادخلی فی جنتی بھی ہو سکتا تھا، لیکن دیکھیں یہ میرے بندوں، یہ ہے میرے بندوں among my bondsmen, not in my bondsmen.
تبھی دیکھیں نا، میں یہاں پہ ڈائریکٹ مفعول نہیں آ سکتا تھا کیونکہ بندوں میں داخل نہیں ہو رہا ہے، بندوں امنگ دا پیپل ہے، تو یہاں تو واضح ہوگا، لیکن یہاں واضح وہ نہیں ہوتا. اور یہاں پہ فی جنتی بھی ہو سکتا تھا، جنتی بھی ہو سکتا تھا. جناب الحمدللہ سورۃ الفجر جو ہے وہ ختم ہوئی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.